الله الرحمن الرحيم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يأتين على أمتي كما أتى على بني إسرائيل حذو النعل بالنعل حتى إن كان منهم من أتى أمه علانية لكان في أمتي من يصنع ذلك أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ اس حدیث سے پاک کے راوی جناب سیدنا عبداللہ بن عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، فرماتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لَيَأْتِيَنَّ عَلَىٰ أُمَّتِي، ضرور آئے گا میری امت پر بھی ایسا وقت کما اتا علی بنی اسرائیل، جیسا وقت بنی اسرائیل پر آیا تھا، جیسا زمانہ ان پر آیا تھا، اور دونوں میں ایسی مماثلت ہوگی حذو النعل بالنعل، جیسا کہ دونوں جوتے بالکل برابر اور ٹھیک ہوتے ہیں، تو اسی طریقے سے یہ بھی جس گمراہی میں انہوں نے قدم رکھا یہ بھی بالکل اسی گمراہی میں قدم رکھیں گے۔ حتیٰ ان کان منہم من اتا امہ علانیہ، حتیٰ کہ اگر ان میں کسی بدبخت نے اعلانیہ اپنی ستیلی ماں سے، یا لفظ صرف ماں ہے امہ، تو محدثین نے لکھا ہے یہاں ماں سے ستیلی ماں مراد ہے، زنا کسی نے کیا تو لکان فی امتی من یصنع ذلک، تو میری امت کے اندر بھی ایسا بدبخت پیدا ہوگا من یصنع ذلک، کہ جو یہی برائی کرے گا۔ وَإِنَّ بنی اسرائیل تفرقت، اور بے شک بنی اسرائیل فرقوں میں بٹ گئی تھی، علی 72 ملتاً، 72 فرقوں میں، وتفترق امتی علی 73 ملہ، اور میری امت 72 کی بجائے 73 میں بٹ جائے گی، کلہم فی النار الا ملۃ واحدہ، سب جہنم میں جائیں گے سوائے ایک جماعت واحدہ کے، فرقے جہنم میں جائیں گے لیکن ایک جماعت واحدہ جو ہوگی وہ جہنم میں نہیں جائے گی۔ قالوا، صحابہ کرام نے پوچھا من ہی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ کون سی جماعت، وہ کون لوگ ہوں گے، کون سی جماعت والے ہوں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قال ما انا علیہ و اصحابی، وہ ہوں گے کہ جو میرے اور میرے صحابہ کرام کے پیچھے چلنے والے، میرے اور میرے صحابہ کرام کے راستے پر چلنے والے، ہاں یہ جو لوگ ہوں گے یہ جہنم میں نہیں جائیں گے، یہ جماعت جہنم میں نہیں جائے گی۔ تو میرے عزیزو، چند باتیں اس حدیث پاک میں انتہائی غور طلب ہیں، ان باتوں کی تشریح کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، بنی اسرائیل نے جس گمراہی میں آقا نے فرمایا قدم رکھا، میری امت بھی اسی گمراہی میں قدم رکھے گی۔ بنی اسرائیل کے 2 طبقات ہیں، بنی اسرائیل میں سے ایک طبقہ یہودی کہلاتا ہے اور دوسرا طبقہ عیسائی کہلاتا ہے۔ ایک بیماری یہودیوں میں پیدا ہوئی اور ایک بیماری عیسائیوں میں پیدا ہوئی، ایک گمراہی یہودیت کے اندر پیدا ہوئی اور دوسری گمراہی عیسائیوں میں۔ اب یہودیت میں کون سی بیماری پیدا ہوئی؟ قرآن کہتا ہے کہ انہوں نے یقتلون النبیین بغیر الحق، انہوں نے نبیوں کو قتل کیا، ان کے اندر توہین انبیاء، توہین صالحین، ان کے اندر توہین کا مادہ تھا، ضد، ہٹ دھرمی، توہین، نفرت، یہ ان کے اندر بیماری تھی۔ اور عیسائیت کے اندر الگ بیماری تھی، ان کے اندر بیماری تھی شرک کی، کہ قرآن پاک کہتے ہیں لقد كفر الذين قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ وما من الہ الا الہ واحد۔ اب یہ پوری ساری ان آیات کا خلاصہ یہ ہے
کہ ان لوگوں نے کفر کیا کہ جنہوں نے کہا اللہ تعالیٰ تو تین میں سے ایک ہے. یعنی عیسائیت کا یہ جو عقیدہ ہے تثلیث کا، تو تثلیث کا عقیدہ ان کا یہ کفریہ عقیدہ تھا کہ یعنی تینوں مل کر خدا ہیں، اللہ، عیسیٰ علیہ السلام اور سیدہ مریم، یا بعضوں کے نزدیک جبرائیل علیہ السلام. تو بہرکیف یہ عقیدہ ان کا کفریہ تھا. تو انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اتنا بڑھایا کہ انہوں نے خدا کا حصہ بنا دیے. بعضوں نے کہا کہ نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام خود اللہ ہیں، خود یہی اللہ ہیں. بعضوں نے کہا نہیں، بلکہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں. تو ان کے اندر دوسرے مقام کی ایک اور آیت بھی بتا دیتا ہوں. اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ. ان اہل کتاب نے یعنی عیسائیوں نے اپنے پیروں کو اور اپنے مولویوں کو قرآن کہتا ہے رب بنایا. اب حالانکہ وہ رب کہتے نہیں تھے، لیکن رب کی صفات ان پیروں کو دیتے تھے. تو ان کے اندر جو بیماری تھی وہ شرک کی تھی کہ اپنے انبیاء کو اور اولیاء کو خدا کا شریک بناتے، خدائی صفات میں داخل کرتے. تو ان کے اندر بیماری تھی شرک کی، یعنی غلو کی بیماری تھی، دین میں بڑھوتری کی بیماری، غلو کی بیماری، بدعات کی بیماری. جبکہ یہودیت میں جو بیماری تھی وہ توہین کی بیماری تھی. تو میرے آقا فرماتے ہیں اس امت کے اندر بھی ایسا وقت آئے گا کہ جو لوگ میری امت والے بھی بنی اسرائیل کے نقش قدم پہ چلیں گے. تو آج بھی اگر آپ نے معاشرے میں دیکھیں کچھ فرقے آپ کو ایسے نظر آئیں گے جن میں ہٹ دھرمی، جن میں ضد، جن میں صحابہ کرام کی نفرت آپ سنیں گے، جن میں آپ انبیاء علیہ السلام کے بارے میں اچھے الفاظ نہیں سنیں گے، جن میں آپ اولیاء کرام کی توہین آمیز الفاظ، جن میں صحابہ کا بھی ادب نہیں، ائمہ کا بھی ادب نہیں، جن میں اولیاء کرام اہل اللہ کا ادب نہیں. ایک یہ طبقہ ہے. ایسے بھی فرقے آپ کو نظر آئیں گے. دوسری طرف آپ کو وہ فرقے بھی نظر آئیں گے جو اولیاء کرام کو نعوذ باللہ من ذالک اللہ کی صفات میں شریک کریں گے. جو آپ سنتے ہیں بابا نہ دے گا تو کون دے گا، بابا میری بگڑی بنا دے، جا کر ان کے درباروں پہ سجدے کرنا، ان سے مانگنا اور ان کے بارے میں یہ عقیدے رکھنا کہ یہ عالم الغیب ہیں، ان کے ہاتھ میں رزق کی چابیاں ہیں، یہ ہے وہ، اور جا کر ان کے درباروں پہ چومنا، ان کی قبروں کو چومنا، سجدے کرنا، نہ جانے کیا کچھ خرافات. وہی اتخذوا احبارهم ورهبانهم کہ عملی شکل دیکھنی ہے تو گمراہ لوگوں کو دیکھیں، اولیاء کرام کو. ایک تو ہر ایک کو غیرے کو ولی مان لینا جو ولی ہو بھی نہ، اور پھر ولیوں کو خدا کے درجے تک پہنچانا. علی مشکل کشا، علی حاجت روا، پتہ نہیں، اور اپنے معین الدین چشتی پار لگا دے کشتی، کیسے کیسے یعنی شرکیہ الفاظ اور گفتگو آپ سنتے ہیں. تو یہی بیماریاں بنی اسرائیل میں تھیں. میرے آقا نے فرمایا میری امت کے اندر بھی یہ بیماریاں پیدا ہوں گی. آپ یہ جو الحمد شریف پڑھتے ہیں یہاں بھی آپ کہتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پر چلا. تو صراط الذین انعمت علیہم، صراط ان لوگوں کا کہ جن پر تو نے انعام کیا. آگے غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین، کہ نہ کہ ان لوگوں کے راستے پہ جن پر غضب ہوا اور نہ گمراہ. جن پہ غضب ہوا سے مراد مفسرین کہتے ہیں مراد یہودی ہیں، یہودی مراد ہے. ولا الضالین سے مراد عیسائی ہیں. یہودیت کے اندر جو بیماری میں نے عرض کی وہ نفرت، توہین، اور عیسائیت کے اندر بیماری گمراہی. ان کے اندر جو گمراہی تھی وہ غلو فی الدین، جہالت، اور جہالت میں شرک کی لعنت، بدعات کی لعنت، یہ بیماریاں تھیں ان میں.
تو جبکہ صراط مستقیم وہ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کا راستہ، صحابہ کرام انعم اللہ علیہ من النبیین والصدیقین والشہداء والصالحین، یہ راستہ ہے جس پر انبیاء چلے، جس پر صدیقین صحابہ کرام چلے، تابعین چلے، تبع تابعین چلے۔ آج بھی خدا کی قسم آپ کو اہل حق کی جماعت ایسی نظر آئے گی، آپ خود تحقیق کریں، جو ایک جانب توہین سے بچائے گی کہ انبیاء کی توہین بھی نہ کرو، صحابہ کی توہین بھی نہ کرو، اولیاء کی توہین بھی نہ کرو، بزرگان دین کی توہین بھی نہ کرو، اور دوسری جانب امت کو شرک سے بھی بچائے گی کہ شرک سے بھی بچو، اولیاء کو اللہ کا شریک نہ بناؤ، جو کچھ مانگنا ہے اللہ سے مانگو۔ تو آج بھی وہ جماعت وہ ہے جو صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والی ہے۔ تو بہرکیف اللہ تعالی ہر قسم کی گمراہی سے امت کی حفاظت فرمائے اور اللہ صراط مستقیم پہ چلائے، بدعات سے، شرک سے، توہین سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اور جو فرق، اور یہ بھی یاد رکھے، فرقہ اسے کہتے ہیں جو جماعت سے الگ راستہ اختیار کرے۔ الگ راستہ اختیار کرنے والے کو فرقہ تفریق، جدائی، یعنی نیا راستہ جو اختیار کرے اس کو فرقہ کہتے ہیں۔ جو پرانے راستے پر قائم ہو وہ جماعت ہے، جو صحابہ کے راستے پہ چلے، ہاں صحابہ، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کرام، ان کے راستے پہ چلیں، وہ جماعت ہے، اور جماعت ہی ہدایت کا راستہ ہے۔ اور بقیہ اس حدیث پاک میں اور بہت ساری باتیں ہیں جو کل کے درس میں انشاءاللہ عرض کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہر قسم کے فتنوں سے امت کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔